مرد کو درد نہیں ہوتا۔ اس طرح کے جملے ہم نے اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے تو ضرور سنے ہوں گے۔ اگر آج میں یہ کہوں کہ اس طرح کے جملے مردوں کی ذہنی صحت کو مکمل طور پر تباہ کر رہے ہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ پاکستان کے مرد بڑی خاموشی سے ذہنی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ڈپریشن، بے چینی اور دباؤ انہیں اندر ہی اندر کھاتا جا رہا ہے، مگر وہ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا چیز ہے جو انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے اور اس بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں مرد کو محافظ، کفیل اور مضبوط شخصیت کے طور پر دکھایا جاتا ہے، تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ توقعات ان کے ذہن پر کتنا دباؤ ڈالتی ہیں؟ ماہرین کے مطابق مسلسل اپنے ایموشنز کو دبانے سے بہت سی ذہنی بیماریاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں اور بعد میں یہ ذہنی بیماریاں ہماری جسمانی بیماریوں کے اندر تبدیل ہوتی ہیں۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ مرد اپنی تکالیف کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیوں وہ خاموشی سے اپنے جذبات اور اپنی ذہنی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ کیوں ایموشنلی ہیلپ نہیں لینا چاہتے کسی بھی طرح کی؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انہی سوالات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو کے بعد آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ السلام علیکم، آئی ایم کلیم الہادی، کلینیکل سائیکالوجسٹ، لائف کوچ اینڈ ایجوکیشنل کاؤنسلر۔ ہم لوگ اپنے اس معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ اس طرح کی ہیبٹس کو اڈاپٹ کر چکے ہیں جو ہمارے معاشرے کے مردوں کو بہت ہی ویک کرتی ہوئی جا رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دا برڈن آف رسپانسبلٹی۔ پاکستان کے اندر جیسے ہی کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو مختلف قسم کی ذمہ داریاں دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیٹا گھر کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرد کو رونا زیب نہیں دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ مضبوط بنو، جذبات کمزور لوگ دکھاتے ہیں۔ بچپن سے ہی ہم اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے جملے ہمارے معاشرے کے مردوں کے ذہنوں میں اس قدر پیوست ہو چکے ہیں کہ وہ خاموشی سے ہر طرح کی ذلت، ہر طرح کی رسوائی اور ہر طرح کے مینٹل ایشوز کو برداشت کرنے لگ گئے ہیں۔ 2003 میں جنوبی ایشیا کے اندر ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق اگر ہم اپنے جذبات کو مستقل طور پر دباتے رہیں گے تو اس کا سبب بے چینی، ڈپریشن، انزائٹی اور ان جیسے دیگر مینٹل ڈس آرڈر کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ بہت سے مرد ان تکالیف کو محسوس نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے انہیں اس طرح کے جذبات کو چھپانے کی ٹریننگ بچپن سے ہی دی ہوتی ہے۔ ہیبٹ نمبر 2، دا پرائس آف سائلنس۔ جب مرد اپنے مکمل طور پر جذبات کا اظہار نہیں کرتے تو یہ چیزیں ان کے ذہن کے ساتھ ساتھ ان کے جسم پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ پاکستان جرنل آف میڈیکل سائنسز کے مطابق پاکستان میں خواتین کی نسبت مردوں میں ہارٹ اٹیک کا ریٹ 40% زیادہ ہے۔ اسی طرح 80% مرد کبھی اپنی ذہنی صحت پر توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی وہ اپنی ذہنی صحت کے بارے میں لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ ہیبٹ نمبر 3، دس از جسٹ آ کلچرل ایشو۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہماری ثقافت میں مردوں کو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن ذرا رکیں اور سوچیں یہ ہماری ثقافت ہے یا پرانی سوچ؟ اسلام تو ہمیں خود ہمدردی اور جذبات کے اظہار کو فروغ دینے کی تعلیم دے رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جب وفات پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس وقت ان کی وفات پر آنسو بہائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ مردوں کو رونا نہیں چاہیے یا رونا ایک بزدل انسان کی علامت ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق یہ مسئلہ ٹریڈیشنل ٹائم سے چلتا ہوا آ رہا ہے جہاں مردوں کو سخت، بے حس اور طاقتور شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ہیبٹ نمبر 4، تھراپی از ناٹ اے ویکنس۔
ہمارے معاشرے میں لوگ مینٹل ہیلتھ ایشوز کو دوسروں سے ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کمزور شخص کی نشانی ہے، یا لوگ ہمیں پاگل سمجھنا شروع کر دیں گے یا ہمارا مذاق بنانا شروع کر دیں گے۔ کسی بھی قسم کی مینٹل ہیلتھ کے ریلیٹڈ آپ کو مدد ضرور لینی چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی طور پر سٹرونگ اور بہتر محسوس کر سکیں۔ تھراپی آپ کی سوچ کو منظم بناتی ہے اور جو مینٹل پریشر آپ کے اوپر موجود ہوتا ہے اس کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وٹ وی کین ڈو، تو یہاں پر اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے معاشرے کے اندر ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مینٹل ہیلتھ کے ریلیٹڈ لوگوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی ذہنی صحت کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ہمارے پاکستان میں تو لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کسی قسم کا مینٹلی ایشو چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، اور اگر کسی بھی قسم کا آپ کے اندر مینٹلی ایشو آ رہا ہے تو آپ کو فوراً سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ مینٹل ڈس آرڈر کے اندر جتنی جلدی آپ اپنے آپ کو علاج کی طرف لے کر جائیں گے اتنے ہی چانسز ہیں آپ کو جلدی ریکوری ملنے کے۔ اگر آپ اس سلسلے میں ڈیلے کریں گے، دیر کریں گے، تاخیر کا سامنا کریں گے تو یہ آپ کے لیے مزید مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا کرے گا جن کا خمیازہ آپ کو ساری عمر بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہی وقت ہے خاموشی کو ختم کرنے کا۔ اگر ہماری ان ویڈیو سے آپ کی لائف کے اندر ویلیو ایڈ ہوتی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔